بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ کلاس 8 ہمارا اسائنمنٹ نمبر 1 ہے۔ یونٹ ہمارا 4 اسٹارٹ ہو چکا ہے اور ڈے 1 کا کام ہے آپ کا۔ سبجیکٹ ہے ہمارا اردو لٹریچر۔ آئیے بچوں دیکھتے ہیں یونٹ 4 کے اسائنمنٹ 1 میں آپ کو کیا کام ملا ہے۔ سبق ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، اس کی بلند خوانی اور وضاحت کرنی ہے۔ بچوں آج میں آپ کو سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ یہ سبق قدرت اللہ شہاب کا تحریر کردہ ہے، جو کہ عہدے کے لحاظ سے ایک ڈپٹی کمشنر تھے۔ بچوں ڈپٹی کمشنر ایک بہت بڑا سرکاری عہدہ ہوتا ہے جو اپنے علاقے کا نگران اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں طویل دورے سے واپس آ رہا تھا۔ ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ جی چاہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو، لیکن چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل یہ 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی سیلاب تو زمین پر آیا تھا، چھت آسمان سے کیوں گر پڑی؟ بچوں مصنف جو ہیں کسی علاقے کے وزٹ پر گئے تھے، دورے پر گئے تھے اور یہ دورہ خاصا لمبا تھا۔ مصنف تھک گئے تو ایک پرفضا مقام پر انہیں ایک ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ بچوں ڈاک بنگلہ کیا ہوتا ہے؟ سرکاری افسران کے ٹھہرنے کی جگہ۔ یہاں مصنف کا دل چاہا کہ ڈاک بنگلہ جو ہے اس میں تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر آگے کا سفر کیا جائے۔ دیکھا کہ ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہے۔ چوکیدار نے بتایا خندہ پیشانی سے، بڑی اچھے انداز میں مسکرا کر بتایا کہ 1950 کا جو سیلاب آیا تھا اس میں جو ہے وہ ڈاک بنگلے کی چھت گر گئی تھی۔ مصنف نے کہا سیلاب تو زمین پر آتا ہے۔ بچوں سیلاب کیا ہوتا ہے؟ دریاؤں کا پانی جب چڑھ جاتا ہے یا بارش کا پانی اتنا آ جائے کہ زندگی دشوار ہو جائے، اسے سیلاب کہتے ہیں۔ اب سیلاب تو زمین پر آتا ہے، یہ چھت کیوں گر گئی؟ چوکیدار نے سادہ لوحی سے جواب دیا، معصوم انداز میں، سادہ انداز میں، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، یعنی اللہ کی حکمت قرار دیا چھت گر جانے کو۔ اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پرچ پیالیاں، کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پشت پر انگریزی میں جانسنز اینڈ جانسنز لندن 1854 درج تھا۔ بچوں تقریباً آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے یہ کہ جانسنز اینڈ جانسنز کی انگریزوں کے زمانے کی پیالیاں وہاں پہ پرچ پیالیاں ثابت رکھی ہوئی تھیں، جو شیشے سے ملتا جلتا میٹیریل ہوتا ہے چینی کا۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ سفید سفید رنگ کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں انہیں چینی کی پلیٹ کہا جاتا ہے۔
چینی کے بنے ہوئے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے۔ 100 برس پرانے یہ ظروف تھے۔ ظروف کسے کہتے ہیں؟ برتنوں کو۔ لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی۔ چھت بہہ گئی اور رکھے ہوئے برتن نہ بہہ سکے۔ یہ عجیب معمہ مصنف کو حیران کر رہا ہے۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا شوق مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً کہتے ہیں عام طور سے بچوں ڈپٹی ڈاک بنگلے کی رعایت سے اس کے ڈاک بنگلے کو دیکھ کر اس کے رعایت جیسے ہم کہتے ہیں نا ریفرنس سے اس کی رعایت سے مصنف کو ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی۔ ڈسپنسری آپ جانتے ہیں بچوں، جہاں جہاں کے علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ یہ دور افتادہ گاؤں، بہت دور دراز کے ایک گاؤں میں واقع تھی وہ ڈسپنسری۔ مصنف کو بغیر اطلاع دیے جانے کا گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اگر کوئی ڈپٹی کمشنر اطلاع کے ساتھ آتا ہے تو معاملات بالکل بدل جاتے ہیں، کیونکہ ڈپٹی کمشنر کو تمام وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی، بلکہ سجا بنا کر اپنا کام دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہر سرکاری عہدیدار اچانک وزٹ کرنے کی عادت ڈال دے تو اس کی نظر میں تمام خامیاں آ جاتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کو جو دکھایا جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن عام انسان کو معاملات کی تہہ تک پہنچنے میں تمام خامیاں عام انسان فیس کرتا ہے، عام انسان دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر عام انسان کی آنکھ عموماً عام طور سے سیدھی ہوتی ہے کیونکہ انہیں جو ہوتا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کا مذاق اڑاتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ وہ بھینگی ہو جاتی ہیں کیونکہ بس وہ وہی چیزیں فوکس کرتی ہیں، وہی چیزیں دیکھتی ہیں جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ خیر، اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا۔ دراصل وہاں کا اسپتال تھا۔ استبل جہاں گھوڑے اور جانور باندھے جاتے ہیں، وہ حقیقت میں وہاں کا اسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے جنہوں نے کرسی کو چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ بچوں، کلینک کی ڈسپنسری کی حالت بالکل ایک استبل کی سی تھی اور ڈاکٹر صاحب کا بھی حلیہ بالکل کسی سائز جیسا تھا کہ وہ دھوتی اور بنیان پہنے ہوئے اپنے گھٹنوں پر پرچیاں لکھ کر مریضوں کو نسخے دے رہے تھے اور مریضوں کے بھی بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ کیا مرض ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔
مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود ہی تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت کے ساتھ سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا کیونکہ مریض نسخے لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ اب مریض اپنی بساط کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق اپنے مرض کی خود ہی تشخیص کر لیتا تھا۔ تشخیص کرنا، ڈائگنوز کرنا، پہچان کرنا کہ اسے کیا مرض ہے۔ کہتے ہیں نا کہ شاید میرے پیٹ میں درد ہے، کہیں مجھے یرقان تو نہیں ہو گیا، اور ڈاکٹر صاحب یہ سنتے کے ساتھ ہی نسخہ لکھ کر دے رہے تھے اور دوائیوں کا بھی انتظام نہیں تھا۔ اسی لیے مصنف نے کہا کہ شاید ڈاکٹر صاحب کے نسخے کو تعویذ کی طرح استعمال کرتے ہوں گے۔ میری خاکی پتلون اور سفید بشرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا۔ مصنف کا حلیہ اچھا تھا، اسی لیے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا گیا، جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا۔ حقہ بچوں ایک طرح کا جو ہے وہ نشہ سا ہوتا ہے، سگریٹ کی جگہ حقہ پیا جاتا ہے گاؤں دیہات میں، اور پاندان بھی پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی۔ ترجیح دینا، پہل کرنا، یعنی دوسرے مریضوں سے پہلے وہ مصنف کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے جواب دیا، میری تکلیف ذرا پیچیدہ ہے، مجھے ذرا مشکل قسم کی پیچیدگی ہے، ذرا اس میں مشکلات ہیں، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ مصنف شاید معاملات کو کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ ذرا پیچیدہ نوعیت کا ہے، اس لیے میں آخر میں بات کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیرسگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ اب جب ہجوم ختم ہوا مریضوں کا تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خیرسگالی کے ساتھ بڑے خوش مزاجانہ انداز میں مصنف کی طرف بڑھے اور سنجیدگی سے ان کی تکلیف پوچھی۔ مصنف نے اپنے مرض کو دماغی خلل یعنی دماغ کی خرابی قرار دیا اور کہا کہ انہیں وہم ہونے لگا ہے کہ وہ ضلع جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتار لیں اور اینک کے خول کے اوپر مجھے بڑے غور سے گھورا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی کرسی سے نیچے ٹانگیں کیں اور اینک کے اوپر خول میں سے یعنی اینک کے فریم کے اوپر سے انہوں نے مصنف کو پر غور سے دیکھا اور ان کی تراش خراش ان کے حلیے کے اعتبار سے جب وہ انہیں ڈپٹی کمشنر نہیں لگے تو ڈاکٹر صاحب مطمئن ہوئے، تو وہ پھر کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے، اطمینان سے واپس اکڑوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پر رکھ کر غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز کرتے، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے۔ کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے، ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔
مصنف جو ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے لیے واپس گھٹنے پر نسخہ رکھ کر لکھنے بیٹھ گئے۔ اگر مصنف کو تھوڑا سا وقت اور مل جاتا، مہلت مل جاتی تو ڈاکٹر صاحب کو، تو وہ یقیناً انہیں بدہضمی کا علاج لکھتے، یعنی ان کا ہاضمہ خراب ہے۔ لیکن عین وقت پہ گاؤں کا نمبردار، یعنی گاؤں کا کونسلر سمجھ لیں، وہ آیا اور اس نے مصنف کے جنون کا راز فاش کر دیا۔ جنون کسے کہتے ہیں؟ خبط کو، یعنی مصنف کو بڑا شوق ہو رہا تھا کہ وہ دیکھیں کہ آگے ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں، لیکن مصنف کا راز فاش ہو گیا، راز کھل گیا کہ وہ واقعی ایک ڈپٹی کمشنر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور انہوں نے بنیان کے اوپر شیروانی پہن لی اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ۔ اسٹیتھوسکوپ کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ آلہ جو ڈاکٹرز جس سے دل کی دھڑکن دیکھتے ہیں، جو سمجھ لیں کہ ایک سمبل ہوتا ہے ڈاکٹر کا۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ خوشنودی، خوش آمدید کہنا، اچھے انداز میں ملے وہ ان سے، اور مجھے اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ اسپتال کا معائنہ کروانے کے لیے کہا۔ میں نے بڑی وزاداری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا، وزاداری سے، سنجیدگی سے، بردباری کے ساتھ۔ میں نے ٹنکچر، آیوڈین، سوڈا بائی کارب، ایسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ کوئی اور دوا موجود نہیں تھے۔ بچوں، یہ تمام دوائیں جو عام طور پہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی کئی دن کا پرانا گندا پانی موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ڈسٹرکٹ بورڈ میں اسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے اخیر یا بعض اوقات اگلے سال۔ دوائیوں کا ڈسپنسری کا بجٹ آ جاتا ہے، لیکن ڈسپنسری کے اوپر استعمال نہیں ہوتا، اور دوائیاں سال کے آخر میں آتی ہیں یا بعض اوقات اگلے سال آتی ہے، موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا اسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں، مریض بہرحال آتے ہی رہتے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر کے اعداد و شمار سے مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ متواتر کئی برس سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جہاں اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے وہاں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ رجسٹر مصنف کو دکھایا اور یہ بتایا کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا مذاق اڑاتے ہوئے مصنف نے کہا تھا کہ علاج معالجے میں کتنی بھی تاخیر ہو، دوائیوں کی وصولی میں کتنی بھی تاخیر ہو، اسپتال کی ہر دل عزیزی میں، اس کی شہرت اور اس کی ضرورت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، کوئی اثر نہیں پڑا تھا، کیونکہ مریض جب بھی آ رہے تھے وہ بیچارے چاہ رہے تھے کہ کسی صورت ان کا علاج ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے، مسیحائی کرنا، علاج کرنا۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچش کے مریضوں میں 50% اور خارش کے امراض میں 45% اضافہ ہو گیا ہے۔ 9 برس سے ڈاکٹر صاحب علاج کر رہے تھے اور بڑے فخریہ انداز میں بتا رہے تھے کہ 9 برس کے دوران
75% جو ہے ملیریا کے مریضوں میں اضافہ ہوا۔ یہ مرض مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ پیچش یہ ایک طرح کا پیٹ کا مرض ہے، اس کے مریضوں میں 50% اور خارش یہ جلدی بیماری ہے، اس کے مریضوں میں 45% اضافہ ہو گیا ہے، جسے وہ بڑے فخریہ انداز میں بتا رہے تھے کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہے، یعنی ڈسپینسری میں کچھ اور ساز و سامان کی ضرورت ہے، مریض بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا روزگار چل رہا ہے۔ ڈسپینسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ بچوں 1931 جو ہے پاکستان بننے سے بھی پہلے ڈسپینسری کا آخری معائنہ ہوا تھا، یعنی 70-75 سال تو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے بچوں۔ اس سے پہلے ڈسپینسری کو دیکھنے کے لیے کوئی ڈپٹی کمشنر آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹرز بک پیش کی، جس میں کہ اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی البدیہہ عرض کیا، بچوں انڈور وارڈ وہ ہوتا ہے جہاں پر مریضوں کو داخل کیا جاتا ہے، مریضوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس جگہ مریضوں کے بیڈ کی جگہ ڈاکٹر صاحب کی بھینس بندھی ہوئی تھی، جس کا اندازہ مصنف نے اس بات سے لگایا کہ وہاں سے گوبر کے نشان اسی وقت صاف کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو نے مصنف ڈپٹی کمشنر کو ایک وزٹر بک دی۔ جب کوئی بڑا سرکاری عہدیدار کسی علاقے کا معائنہ کر کے جاتا ہے تو انہیں ایک سادہ کتاب دی جاتی ہے جس میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ مصنف کو بھی وزٹر بک دی گئی، جس میں انہوں نے فی البدیہہ کہتے ہیں بچوں بغیر کسی تیاری کے اچانک بول دینا۔ انہوں نے عرض کیا، دنیائے طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی علاج معالجے کی دنیا میں سنگ میل یہ بڑا اہم ہے۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، میل جو ہے وہ کسی بھی، ہم کہتے ہیں نا جب پتھر بنیاد رکھی جاتی ہے کسی ادارے کی تو ایک جو ہے بنیاد رکھنے کے لیے ایک پتھر رکھا جاتا ہے کہ یہ چیز آگے چل کر ایک بہت بڑے ادارے میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ دنیائے میل میں ایک سنگ میل کی یہ حیثیت رکھتا ہے۔ دنیائے طب کو، علاج معالجے کو بہتر بنانے کے لیے ایک بڑا کام کرے گا یہ ادارہ۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ روز افزوں یعنی دن بدن، ہر دن مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، یعنی ڈاکٹر صاحب نے بھینس پال رکھی ہے اسپتال میں تاکہ مریضوں کو دودھ بھی دیا جائے۔ کیونکہ وارڈ میں بھینس کے باندھنے کا اچھا بندوبست ہے، گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے، یعنی بھینس بھی بندھی ہے، مریضوں کو دودھ بھی دیا جا رہا ہے اور گوبر کی صفائی بھی بر وقت ہو جاتی ہے۔ مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ ظاہر ہے جہاں اتنی گندگی ہوگی بچوں وہاں مکھیاں بھی ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ طنز کیا ہے، ایک لطیف سا طنز، ایک مذاق اڑانے والا طنز کیا ہے کہ اسپتال دکھائی نہیں دے رہا بلکہ ایک استبل کا منظر پیش کر رہا ہے۔
چند ماہ بعد میں دوبارہ اسی ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، بدستور مسلسل اس وقت تک بندھی ہوئی تھی ان کی بھینس، لیکن وزٹرز بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب نے اپنے انداز نہیں بدلے، وزٹرز بک میں سے اس صفحے کو ہی پھاڑ دیا جو ڈپٹی کمشنر نے لکھا تھا۔ یعنی کسی بھی قسم کی تبدیلی اس ڈسپنسری کی حالت میں نہیں آئی تھی۔ یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے کہ سرکاری عمارات کو اور سرکاری ڈسپنسریوں اور سرکاری اسکولوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بھلائی کی جگہ یہ ادارے لوگوں کو بہت نقصان پہنچا رہے۔ تو بچوں، ہمارے آج کا اسائنمنٹ نمبر 1 کا کام یہیں تک تھا۔ مجھے اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔